الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ عزیزان محترم و سامعین محترم، اللہ کریم آپ سب دی اور میری اس جمعۃ المبارک دی حاضرین و اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان من، اج ذوالحج دی 15 تاریخ ہے۔ 18 ذوالحج نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ داماد مصطفیٰ ذو النورین جامع القرآن آپ دا یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت دے اے منہج دے مطابق چیز ہے کہ اسی جس مہینے دے اندر جس بزرگ دا جس ہستی دا
وصال ہوئے شہادت ہوئے اس اعتبار نال ہی اسی ذکر خیر کرنے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک دے اندر جناب ذوالنورین آپ دا یوم شہادت ہے، تو اس اعتبار نال اج دی گفتگو کرانگا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شخصیت اور آپ دی ہستی نو سمجھن واسطے اگر تاریخی روایات دا سہارا نام ہی لیا جائے تو جناب عثمان غنی دی عظمت نو بیان اللہ دا قرآن ہی فرما رہا ہے۔ آپ نے اس بات پہ غور نہیں فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بات یاد کر لو، پہلے ایک قانون یاد کر لو، ایک کلیہ یاد کر لو۔ تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو بعد جو تاریخ ہے، آپ دے وصال تو بعد تاریخ دو قسمہ دیئے۔ ایک او تاریخ ہے جدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے مناقشات، یعنی انہاں دی لڑائی آپس او کس طرح سن، انہاں دے کی جھگڑے سن۔ ایک تاریخ او چیز بیان ہوندی ہے، ایک تاریخ انہاں دی محبت بیان ہوندی ہے۔ آپ نو سمجھ آ گئی؟ اہل سنت و جماعت دا منہج اور طریق یہ ہے کہ اسی اس تاریخ نو پسند نہیں کر دے جیڑی صحابہ دیاں لڑائیاں بیان کر دیئے، اسی اس تاریخ نو پسند کرنے اور بیان کرنے جدے چ رسول اللہ دی آل و اصحاب دے پیار دا ذکر ہے۔ ایک چھوٹا جا سوال پیدا ہوتا ہے، بس تسی پھر انج کیوں کر دے ہو؟ دوجی بھی تے تاریخ ہی ہے نا، انہوں چھڑ دے کیوں ہو تے انہوں پکڑ دے کیوں ہو؟ تو اس دی وجہ یہ ہے کہ جنہوں اسی پکڑنے ادھی تائید اللہ دا قرآن کرتا ہے، جنہوں اسی چھوڑنے انہوں چھوڑن دا حکم بھی اللہ دا قرآن کرتا ہے۔ قرآن دست ہے کہ رسول اللہ دے صحابہ دے اندر آپس اچھ کوئی دشمنی، کوئی لڑائی، کدورت تے نفرت نہیں سی۔ اگر انہوں دا اختلاف ہویا ہے تو وہ علمی اختلاف ہے، وہ ذاتی اور اناد دا اختلاف نہیں سی۔ اس واسطے سانو مثلا اگر توڑے کو کوئی بندہ میرے کو کوئی بندہ مسئلہ پوچھ لیندہ ہے کہ کیا جی میرے اماں تے ابا جڑے نے انہوں دا آپس وچ جھگڑا ہوندا رہندا ہے، میں پارٹی کیندی کراں؟ میں کہڑے پاس چلا جی؟ میری ماں تے میرا باپ دو میں آپس سے لڑتے جھگڑتے نے، ہوندا میں بھی کول ہی ہاں، سندا رہنا، عیشا جی میں کہڑے پاس سے جاواں؟ اماں لواں یا ابیا لواں؟ تو شرع شریف دا جواب ہے وے کہ تو انہاں دی لڑائی وچ پارٹی کاری نہیں سکدا، کیونکہ تیرے واسطے دو میں برابر نے۔ بھائی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو دعا دا ادب کرنا ہے۔ سو حضور دی آل اور حضور دے اصحاب دے آپس دے معاملات دے اندر سن 15 صدیاں بعد پارٹی بن کے کچھ نہیں لبنا، غلامی کر کے ہی کچھ لبنا ہے۔ اب نو سمجھ آگئی حضرات مسئلہ؟ تو اے مسئلہ ہے کہ اہل سنت دا طریقہ یہ ہے، اہل سنت و جماعت دا کچھ لوگوں نے جڑے حضور دی آل دے نال محبت دے دعوے دار نے اور اصحاب دے نقص کٹ دے، کچھ لوگوں نے جڑے اصحاب دے محبت دے دعوے دار نے اور آل دی تنقیص کر دے، ناسبیت ہے انہیں۔ اہل سنت نہ رافضی نے تے نہ نسبی نے، اہل سنت و جماعت دعا رسول اللہ دے دو میں رسول اللہ سرکار دے جو اے جماعتہ نے آل و اصحاب اہل سنت نہ دعا نال پیار محبت اور ادب دا رشتہ رکھن دے قائل نے۔ آپ نو سمجھ آ گئی؟ اللہ آپ نو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اس مسئلہ نو سمجھ کے یاد رکھنا۔ میں عرض کر ایسا کہ
تاریخی روایات تا ایک پاسے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو پہلے حضور نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا، نوٹ فرما لو، سب تو پہلے کلمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پڑھے۔ اس دی وجہ کہ حضور نے دسیا ہی سب تو پہلے انہوں نے مردائیں چو سب تو پہلے کلمہ جناب صدیق اکبر نے پڑھے ہے۔ نوجوان لڑکیاں چونکہ حضرت علی پاک سرکار دی اس ویلے 10 سال عمر سی، تو لڑکیاں چو نوجوانہ چو سب تو پہلے کلمہ جناب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے پڑھا ہے۔ 3 ہستیاں کلمہ پڑھنے والیاں ہو گئیاں، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ اور حضرت عثمان غنی آپس سے جو بڑے گہرے دوست سن۔ حضرت عثمان غنی اور جناب ابو بکر آپس سے گہرے دوست سن۔ ہن انہوں نے سوچیا، اے پھر چونکہ میں دستا رہی نہ سکیا ہوں کہ جدوں بیلی کٹھے ہو گئی ہے نا، رل کے کرکٹ رل کے کھیلیے، میلے رل کے ویکھیے، سیر تے رل کے جائیے، تاش رل کے کھیڑیے، لوڈو رل کے کھیڑیے، فلم رل کے ویکھیے، تو جدو پھر ایک وچوں توبہ کر لے نا تو انہوں چاہیے دوجیاں نے بھی موٹیویٹ کرے، میں یہ چوڑا چھڑ دی تھی جائے تسی بھی چھڑ دیو، کلا نہ جنت نو نس جائے، دوجیاں نے بھی نال لے جائے، اگے جو رل کے رہا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ دوسرے نے بھی موٹیویٹ کرے کہ یار میں تے ایس راہ تے چلے ہاں، مینوں لگدا ہے راہ بڑا صحیح ہے۔ تو جناب صدیق اکبر نے جس وقت حضور دا کلمہ شریف پڑھا تو دل دے اندر ایمان دا نور آیا، تو سب تو پہلے دعوت اپنے یار عثمان نو دیتی، کیونکہ دوواں دا پیشہ تاجر سن حضرت ابو بکر اور تاجر سن حضرت عثمان غنی، تو بزنس بھی کٹھا سی۔ تو آپ نے پھر دعوت دیتی جناب عثمان نو کہ یار مینوں نہ لگدا ہے کہ اے جڑا اس دین قبول کیتا نا، میں اے دین حق ہے تے تو بھی اس دین دی طرف آ جا۔ تے یار یاراں دیاں مان جاندے ہوندے نے، یہ گل تے ہے نا، اینی اور کسے دی نہیں بندے جتنی ہر چیز انہاں دا ذہن مائنڈ رلیا ہوندا ہے نا، کیمسٹری رلدی ہے تے تاں ہی یار بندے۔ ٹھیک ہے جی، حضرت عثمان غنی نو لے کے حضور دی بارگاہ تے چوتھا بندہ جس کلمہ شریف پڑھیا ہے وہ حضرت عثمان نے، چوتھا آدمی جس نے کلمہ شریف پڑھیا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واسطے حضرت عثمان غنی سابقون بھی نے تے اولون بھی نے، ہر صحابی نے ایک بار ہجرت کی تھی، جناب عثمان غنی نے 2 مرتبہ ہجرت کی تھی۔ توجہ ہے جی، حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ ہجرت کی تھی، ایک بار حبشہ دی طرف، ایک مرتبہ مدینہ شریف دی طرف۔ 2 ذو ہجرتین جناب عثمان غنی اور اپنی بیوی دے نال ہجرت فرمائی۔ عزیز من، رسول اللہ سرکار دی 4 بیٹیاں چوں حضرت زینب سب تو بڑی نے، انہاں دا نکاح بالعاص بن ربیع نال ہویا ہے۔ اس تو بعد حضرت سیدہ رقیہ حضور دی چھوٹی صاحبزادی دا نکاح حضرت عثمان غنی نال ہویا ہے، کیونکہ حضرت عثمان حضور دی پھپھی دے بیٹی دے بیٹے نے، اے کوئی اینج نہیں بھائی او پتہ نہیں کون آئے۔ حضرت عثمان غنی حضور سرکار دے رشتہ دار بھی نے، حضرت عثمان بھی قریشی نے، حضور بھی قریشی نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی حضرت رقیہ 2 ہجری فوت ہو گئی رمضان شریف دے مہینے چ، تو رسول اللہ سرکار نے اپنی دوسری بیٹی دا نکاح بھی حضرت عثمان نال فرما دیا۔ 2 ہو گئیاں۔ حضرت آدم تو لے کے صبح قیامت تک اے اعزاز صرف حضرت عثمان کوڑے کہ ایک نبی دیاں 2 بیٹیاں نال نکاح حضرت عثمان غنی دا ہویا ہے، اور کوئی صحابی سابقے، کوئی اولے، کوئی مہاجرے، کوئی انصارے، عثمان غنی او شخصیت نے جنہاں نو یہ 4 اعزاز حاصل ہیں۔ عزیز من میرے، اللہ نے قرآن جی ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے جڑا اسی آنے نا حضور دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اے اسا نے آکھیا مطلع کو بھئی ایسا آکھیا نہیں، اے اللہ قرآن جاکھیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ آکھیا اسی تے اللہ سونے دے حکم من کے صحابہ نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بھئی آپ کو سمجھ آگیا؟ آپ پہ نہیں آکھیا، اللہ سونے آکھیا قرآن جیسا اس تو بعد آکھیا. عزیزان من میرے نبی سرکار دے اے شان صحابہ کرام دی میرے اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. کوئی اول ہوئے، کوئی سابق ہوئے، کوئی مہاجر ہوئے، کوئی انصار ہوئے. والذین اتبعوہم بإحسان نیکی دیاں کماں جڑے انہاں دے تابع ہو گئے رضی اللہ عنہم اللہ انہاں نال راضی ہے. بیلیو نوٹ کر لو جنہاں نال اللہ راضی ہوئے اللہ دیاں بندیاں نوں بھی راضی رہنا چاہیدا ہے. جنہاں نال رب راضی ہوئے بندیاں نوں انہاں نال رینج نہیں ہونا چاہیے. اے جڑا حضرت عثمان نے نا جدو حضور دیاں دو بیٹیاں دا نکاح ہویا تو اس وجہ تو حضرت عثمان نو آکھیا جاندا ہے ذوالنورین. ذوالنورین کیوں آکھیا جاندا ہے؟ اے دا معنی ہے دو نوروں والے. کیا معنی ہے اس دا؟ دو نوروں والے. دو نوروں والے. اے دو نوروں والے کیوں آکھیا جاندا ہے؟ حضور دیاں دو بیٹیاں دا انہاں نال نکاح ہویا ہے. توجہ ہے جی؟ حضور دے چار یار جڑے نا انہاں دی شان ہے دو یاراں کولوں حضور نے بیٹیاں لیاں نے تے دو یاراں نو حضور نے بیٹیاں دتیاں نے. سونیا جنہاں کولوں حضور نے بیٹیاں لیاں نے انہاں نے بھی سلام کریا کرو، جنہاں نو حضور نے بیٹیاں دتیاں نے انہاں نے بھی سلام کریا کرو. بھائی سمجھ لو سمجھ لو. اے پھر تسی آکھو بھئی یہ جوڑ کتھوں لڑایا ہے ذوالنورین نے؟ ذوالنورین کیوں آکھیا جے؟ واللہ اصحاب پہ نہیں آکھیا. میرے بچے میرے بھائی میرے بزرگ نوٹ فرما لو عثمان غنی نو ذوالنورین آسا نہیں آکھیا. جناب عثمان غنی نو ذوالنورین مولا علی مرتضیٰ نے سب تو پہلے آکھیا ہے. اسا تو فقط اللہ حضرت کو سنیا تے پھر یاد کر لیا. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فرماندے نے نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. حضور سرکار تو سرکار دیاں دو صاحبزادیاں دا رشتہ ملیا. آل سنت نو مولا علی سرکار دی بارگاہ چ عقیدہ مل گیا. نور کی سرکار سے نور کی سرکار کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ نور کی سرکار کون ہے؟ بھائی ہمارے عقیدہ میں حضور نور کی سرکار ہیں. حضور نور کی یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا کہ حضور تو نور والی سرکار ہیں اور حضور اتنے نور والے ہیں کہ جس پہاڑ پر حضور اپنا قدم رکھ دیں دنیا اسے جبل نور کہتی ہے. ارے جس پہاڑ کی نسبت حضور کے قدموں سے ہو جائے اگر وہ جبل نور ہے تو جس کی نسبت حضور کی صاحبزادیوں سے ہو جائے اسے ذوالنورین کہتے ہیں. بھائی آپ کو سمجھ آئی؟ یہ ہے مسئلہ. اصل میں حضور نور کی سرکار ہیں. جو حضور سے منسوب ہو جائے وہ بھی نور والا ہو جاتا ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس پہاڑ پر حضور کا قدم آ جائے وہ پہاڑ جبل نور ہے. جس کی نسبت حضور سے ہو جائے وہ ذوالنورین ہے. اور جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہے وہ زہرا و مرتضیٰ و حسنین و حسن کتنے نور والے ہوں گے. حضور کی تو نسبت نور دیتی ہے. حضور کی نسبت نور دیتی ہے.
دنیا گواہ ہے، آج بھی لوگ ذوالنورین حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔ اس کا انکار کائنات میں کوئی کر کیسے سکتا ہے جب حضرت علی مرتضیٰ اس کی سند عطا فرماتے ہوں۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی مرتضیٰ حضرت عثمان کو مخاطب کر کے یہ وصیت فرما رہے اور نصیحت فرما رہے ہیں کہ عثمان تیرا تو رسول اللہ کے ساتھ دامادی کا بھی رشتہ ہے، تو چونکہ اس رشتے پر مہر جناب علی مرتضیٰ کی لگی ہوئی ہے، اس لیے سنی اس رشتے کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سو عزیز من حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ سعادت نصیب ہوئی، رسول اللہ سرکار کی 2 بیٹیوں سے یکے بعد دیگرے نکاح ہوا۔ یہ سعادت صرف حضرت عثمان دی ہے، بس پوری دنیا دی ہسٹری اٹھا لو، یہ نصیب نہیں تو ایک کسی جگہ تو بھی نہیں ملے گا جناب عثمان دی سعادت ہے، یہ انہوں دی سعادت حاصل ہے بس فقط۔ عزیز من جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نال سرکار دی محبت دا عالم ہے۔ جی میرا بیٹا، جی میرا تشریف رکھو، بیٹھو۔ جناب نا حضور دی محبت دا عالم ہے، اللہ دا قرآن سنیے اور سمجھیے۔ آپ اگر مدینہ شریف جاؤ نا، مکہ شریف، تو مکہ شریف تو تھوڑا دور ایک مقام ہے حدیبیہ، جی کیا نام ہے؟ حدیبیہ۔ اگر آپ اس جگہ دے جاؤ تو بڑی آسانی نال اس جگہ دے جا سکتے ہو۔ اتھے ایک حضور تشریف فرما سن، حضور اس جگہ دے تشریف فرما سن، حضور نے احرام بنے ہویا سی، عمرہ شریف دا احرام حضور نے بنے ہویا سی، حضور دے صحابہ نے بھی احرام بنے ہویا سی، انہاں صحابہ جناب عثمان بھی موجود سن۔ مکے دے کفار نے، مشرکین نے حضور نے روک دیتا کہ تسی عمرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس ویلے کعبہ شریف تے کفار دا قبضہ سی۔ جی توجہ ہے حضرات، کعبہ شریف تے کسے بندے دا، کسے جماعت دا قبضہ ہونا او دے حق ہون دی دلیل نہیں۔ بھائی سمجھ آ گیا آپ نے؟ اس بات میں نوٹ فرما لو کہ کسے گروپ دا کعبہ شریف تے قابض ہونا یہ حق ہون دی دلیل نہیں، کیونکہ رسول اللہ سرکار روکے گئے نے تے روکن والے کافر نے، ہوں جنہاں روکیا گیا ہے سچے ہو نے، قبضے والے سچے، اس میں بعض کا جھوٹے بھی قابض ہو جاندے۔ انہوں نے روک دیتا کہ تسی ایتھے طواف نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ سرکار نے حضرت عثمان نو بھیجا کہ تسی جاؤ تے انہوں نے دسو کہ اسی لڑن نہیں آئے، اسی تے فقط کعبہ شریف دا طواف کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے انہوں نے کہا کہ عثمان تو آگے تو طواف کر لے، تیرے نبی نو اجازت نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے طواف نہیں کیتا، انہوں نے کہا جی تسی کر دے نہیں، فرمایا جے میرے سرکار طواف نہ کرن تے میں کیویں کعبے دا طواف کر لواں۔ اے عشق سی حضرت عثمان غنی دا، طواف نہیں کیتا۔ حضور کو خبر پہنچی کہ حضرت عثمان غنی نو مکہ دے کفار نے شہید کر دیتا ہے۔ حضور ککر دے درخت تھلے تشریف فرما سن، ببول دا درخت سی ککر دا، حضور دے تھلے تشریف فرما سن، تو رسول اللہ سرکار نے صحابہ نو فرمایا آؤ میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھو اور بیعت کرو۔ یا رسول اللہ اسی تہاڈی بیعت تے اگے کر لی ہوئی ہے، ہن کس دی کریے؟ فرمایا ہن اس گل دی بیعت کرو کہ جنہ عثمان نو شہید کیتا ہے او دے عثمان دے دشمناں نال اسی لڑاں گے۔ حضرت عثمان غنی دے خون دا بدلہ لین واسطے کفار نہ لڑاں گے، آؤ اس گل تے بیعت کرو۔ آپ حضرات محسوس کرو اگر اور اس نو سمجھن دی کوشش فرماؤ تے اللہ دا نبی عثمان دے دشمناں نال لڑن واسطے بیعت لے رہا ہے۔ اب نو سمجھ آئی کہ عثمان غنی کس شخصیت دا نام اور کس ہستی دا مقام ہے، نہ کہ اللہ دا نبی انہاں دے واسطے بیعت لوے۔ صحابہ آئے
اور اس بیعت وچ مولا علی بھی شامل ہے۔ اے جڑے صوفی بیعت کردے نا لوگاں نو، وہ اتھو ہی کردے کہ جی بیعت ہونا تے رسول اللہ دے صحابہ دی سنت ہے۔ ہاتھ رکھیا حضور دے ہاتھ تے، مولا علی نے، جناب عمر نے، جناب ابو بکر نے کہ یا رسول اللہ جنہ عثمان غنی نال زیادتی کیتی ہے، پاویں ساڈے کول ہتھیار نہیں، اساں احرام بننے نے، جنگی لباس وچ نہیں، لیکن سونیا لڑاں گے۔ جدوں جڑے صحابہ موجود سن انہاں سارے نے بیعت کر لئی نا، تو جناب رسول اللہ سرکار نے اپنا ایک ہاتھ ہنج کر کے دوجا ہاتھ ہنج فرمایا، فرمایا میرا ہاتھ ہے، اے عثمان دا ہاتھ ہے، اے میرا ہاتھ ہے تے اے عثمان دا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ حضور دا تے دوجا ہاتھ حضرت عثمان دا، ہن ہے ہاتھ حضور دا تے حضور فرماندے نے اے ہاتھ عثمان دا نہیں، اے میرا نہیں، عثمان دا ہاتھ ہے۔ گرامی قدر احباب ذرا لطافت التوجہ لے جاؤ، لطافت التوجہ لے جاؤ کہ اللہ دا نبی عثمان غنی دی جگہ تے اپنا ہاتھ دے رہے نے۔ کیا تسی تصور کر دے ہو کہ کسی ظالم خائن تے 2 نمبر بندے دے ہاتھ نو حضور اپنا ہاتھ کہہ سکتے؟ ہائے 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 ہائے۔ اور پھر گل ایتھے تک تے رہی نا جدو حضور نے انج ہاتھ رکھیا نا، یہ اللہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوبہ ایک پاسے تیرا ہاتھ ہے، ایک پاسے تیرے رب دا ہاتھ ہے۔ اوہ دنیا والو، خالق دے یار دے ہاتھ ہے، جس ہستی دا ہاتھ ہوئے انہوں عثمان غنی سنو رہنا کیا جاتا ہے۔ بھائی میرے کو سمجھ آئی گل دی نا، ایک پاسے ہاتھ حضرت محمد کریم دا ہوئے، ایک پاسے ہاتھ وحدہ لا شریک دا ہوئے، تے وچلے سان جیدہ ہاتھ ہوئے اس ہاتھ دی شان کی بیان کراں۔ وہ بندے گلاں کرتے ہیں، وہ بندیاں دیاں گلاں دی کیڑی گل ہے؟ عثمان غنی نو سمجھنا واسطے تاریخ نہ پڑھ، عثمان ذوالنورین نو سمجھ نہیں تے رب دا قرآن پڑھ، تینوں سمجھ آئے عثمان کس شخصیت تے ہستی دا نام ہے۔ عزیزان ایمان، میرے پاک نبی سرکار نے ہاتھ رکھیا، اتے ہاتھ اللہ نے رکھیا۔ اللہ دا ہاتھ اپنی وہ دی شان دے لائے کے جی میں ساڑھے ہاتھ نے، اللہ دا ہاتھ نہیں۔ جدو اللہ دا ہاتھ دا ذکر ہوئے تو دا مطلب ہوندہ ہے وہ دی شان دے لائے کے۔ بات ہی سمجھ آئی؟ مسئلہ شان بیان کرن دا ہے۔ میرے رب سونے نے اعلان فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، جی نہ سونے آج بیعت کیتی ہے تیری انہا ہاتھاں ہوتے رب دا ہاتھے۔ عزیز من سمجھ آئیے کہ کوئی نہ میرے دوستو میرے دیدو تاں سنیاں نے اجیدہ ہاتھی رب اپنا ہاتھ آنکھیں جیدہ ہاتھی رب اپنا۔ کیا شان میرا اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سونیا جڑے تیرے مرید ہوئے نے وہ اپنے رب دے مرید بن گئے نے۔ کا بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ کی بیعت کی، انما یبایعون اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ وہ اللہ کے بیعت ہوئے ہیں۔ حضرات دی وقار کائنات بندیاں دے بڑے بڑے پیر نے، ڈنگے بھی، سدھے بھی، فراڈیے بھی، 2 نمبر بھی، ڈبا پیر، تویدہ والے پیر، پتہ نہیں کیڑے کیڑے پیران دی اینیاں قسمہ ہو گئی نے، بندے نو یاد ہی نہیں دینی ہے۔ لیکن جیڑا ڈنگیاں پیران دے ہتھاں وچ بھی ہاتھ دے لے وہ بندیاں گل نہیں کرن دیندا، وہ اللہ بھائی ساڈے پیر نے، بھائی سمجھ آگئی کوئی جی میں دے بھی نے ساڑھے پیر نے، میں نو سمجھ نہیں آؤں دی جیڑا ڈنگیاں پیران دے ہتھاں ہاتھ دے وے آندہ ہے اسی پار لنگ جانا ہے، تے جیدہ ہاتھ ایک پاسے محمد عربی دا ہاتھ ہوئے، ایک پاسے وعدہ لا شریک دا اعلان والا ہاتھ ہوئے، پھر بندیاں نو سمجھ نہیں آئی یہ ہاتھ کتھے لگا ہویا ہے۔ عزیزہ نے من شہر کہندہ جیدہ ہاتھی رب اپنا ہاتھ آنکھیں ہووے کافر جیڑا واقعہ آنکھیں
دے نال اشاریاں رخ ٹر دے چن توڑی کے جوڑ وکھایا ہے۔ عزیزہ نے من تو سمجھ دی بات، یہ تے ساری پیاریا گل ہی سمجھ دی ہے۔ حضور دے تا جڑا قدمہ نال لگا ہے، ویکھو نا میں مثال اپنی گفتگو وچ اکثر دیندا رہنا کہ رسول اللہ سرکار دے قدمہ نال ہی لگا ہے نا مدینہ شریف۔ پہلے یسرب سی، یسرب بھی عربی زبان دا مستعمل لفظ قرآن مجید وچ بھی آیا یسرب۔ تو یسرب دا معنی ہے بیماریاں والا گھر، بیماریاں دا مرکز۔ یسرب دا مطلب ہے، مفہوم ہے جتھوں بیماریاں پھٹ دیاں، بیماریاں دی اماجگاہ ہے، وہ یسرب سی، یسرب۔ تو جدو حضور آئے ہن اتنے بندے جاندے ہیں، اتوں مٹی چاہ لے ہوندے ہیں، جڑا بیمار ہوئے انہوں کھول کے پلاندے ہیں، آندے ہیں تو صحیح ہو جانا ہے۔ بھائی اتوں جو ایڈیاں بیماریاں پھٹ دیاں آئیاں، یہ شفاواں کدوں دیاں ملن لگیاں نے؟ جس شہر چوں بیماریاں پھٹ دیاں سن، اتوں مٹی لے آئیے تو اسی صحت مند ہو جانے ہیں۔ بندے جڑے اکثر میں دیکھیا ہے وہ بیمار ہو جاندے ہیں، تو گولیاں چھوڑیاں لے جاندے نال، اچھی بات ہے۔ اتنے جا کے تو آتے لو جی شاہ جی ایسا تو اتنے گولی کھادی کوئی، میں کیوں کی ہو سکا جی مدینے شریف گئے ہیں، مکے شریف گئے ہیں، زمزم پیندے رہے ہیں، تے حضور دی بارگاہ حاضر ہوندے رہے ہیں، سن تے یاد ہی کوئی نہ بس بیمار وہی سمجھ آئیے کوئی نہ۔ تے بھائیا گل تے وے بس ساڈی دنیا نو ادھے تو بڑیاں بیماریاں تے ٹینشن دیاں، کسی نے کوئی بیماری، کسی نے کوئی ٹینشن، کسی نے گھر والی دی ٹینشن، کسی نے باہر والوں دی ٹینشن، کسی نے بچیاں دی ٹینشن، کسی نے رشتہ داراں دی ٹینشن، کسی نے بزنس دی ٹینشن۔ اتنے ٹر جائیے تو ایک باری وہ ٹینشناں ساریاں صحیح ہو جاندیاں، بندہ آدھا تے اس ویلے انج ہی بھول جاندا ہے۔ وہ جڑیاں سختیاں میں اتنے چھڈ آیا 3 دن، ہن مینوں سختیاں کوئی نہیں چھپڑدی۔ وہ جس لے جہاز تو بیٹھا لئی دے آکھی دے بعد 3 دن تے سکھ دے کڈیے گا، ادھی بیماری تو اتھی پیچھے رہ جائے۔ تے راندی جس نے حضور دا روزہ ویکھ لئیے، وہ راندی اس ویلے ٹر جاندی، دوائیاں تے آپے چھوڑ جانی۔ یقین کرو تجزیہ میرا ادھی بیماری تے اس گل دی بندے دی مک جاندی ہے، بعد 3 دن جڑے مینوں آ ایتھے دیاں ٹینشناں نے چھڈ جانی ہے۔ تے وہ تو حضور دا روزہ مینوں آندا جی مینوں بیماری نہیں رہی، میں مدینے گیا سی۔ یہ پھر تبدیلی کیویں آئی ہے؟ یہ نقلی تبدیلی نہیں، اصلی تبدیلی ہوئی ہے، کیونکہ اس تبدیلی تے قرآن دی مہر لگی ہے۔ ہن تے نقلی تبدیلیاں ہوندیاں نا، ہوندیاں بھی کوئی نہیں ہے، میں گلاں دی تبدیلیاں، وہ اصلی تبدیلی آئی۔ یسرب مدینہ بن گیا، مدینے تو یسرب کنورٹ ہویا مدینے چ، بیماریاں تو صحت چ۔ آخر اے فرق پیا کیے؟ اوے ادو فرق پیا جدو رب دا یار آ گیا ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، میرے اعلیٰ حضرت بولے کہ آپ فرما دیں جس کے آنے سے یسرب مدینہ بنا، اس کی نورانی آمد پہ عزیز من حضور سرکار دے قدم لگ جان۔ یہ میرے بچوں یاد فرما لو گل، حضور دے قدماں نال مٹی لگ جائے نا تو مٹی برکت والی ہو جاندی ہے۔ ہن جڑے حضور دے ہتھاں نال لگے نے، جی حضور دے جنہ قدم چومے نے وہ سارے شہر برکتاں والے ہو گئے نے، تے جنہ سرکار دے ہاتھ چومے نے، جنہ سرکار دے ہتھاں وچ ہاتھ دتے نے، وہ بندے کڈی شان والے ہون۔ عزیزاں دی بکار جنہ حضور دے ہتھاں وچ ہاتھ دتے، میرے اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ سونیا جڑے تیرے مرید ہوئے نے، سونیا جڑے تیرے ہو گئے نے، او میرے ہو گئے نے۔ ہاں گل ہے بھائیا، جو مقدی مکائیے نا، اللہ فرمایا سونیا جڑے تیرے ہو گئے نے، او تاں بے لیا عقیدہ رکھنے کل بھی میں پڑھ رہا سا، اے عقیدہ میرا الحمدللہ، اور اے اللہ دے قرآن دا مفہوم ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا، ایک
کے وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ایک بار تو اقبال نے یہی مفہوم بیان کیتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، ایک بار تو ہو جا کہہ لبو ایک باری تسی بھی ڈسکو ناتاں تے لگے ہو، تسی سنی ساڈے اے وہ ناتاں سنتے نے بھئی نات پڑھن والا امرد ہوئے، امرد ان سدن جن دا پتہ کوئی نہ لگے کڑی کے چھوڑے، وہ نات پڑھن والا ہوئے کپڑے کڑیاں والے ہون جی تے نات بھی انجی ہوئے بھئی دل کرے تے گانے والا مزہ پیا آوے، دل کرے تے نات والا پیا آوے، یعنی دوہاں دی مکسچر ہوئے، انج دی مجون دی وہ سن دے نے، یعنی طرز گانے والی ہوئے، پڑھیندی نات بھی ہوئے، خیال ہوتے بھی ہوئے، ذہن ادے بھی ہوئے، ہیں انج دی نات ہوئے، وہ نات سن دے تے کڑیاں والے کپڑے نات کھاں پائے ہون، شکل ہوندی اگے ہی کڑیاں والی ہوئے تے نات دے نال پیچھے ساز بھی ہون تے نات پڑھن والا تھوڑا تھوڑا ہلے بھی، یہ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل ہوں تسی ناتاں تے انہاں تے لگے ہو، تہاں پرانیاں ناتاں کدے سے یاد رہی ہیں، وہ جڑے پرانے اصلی عاشق نات خاں پڑھتے ہوندے وہ ناتاں تے سانوں بھول گئی ہیں، ہن سان نویاں ڈسکو ناتاں چلی ہوئی ہیں، ڈسکو جو کہ بزنس بن گیا نا، نات خانی بزنس ہو گئی ہے، اس نو باقاعدہ بزنس دے طور سے ہوتے ایک پوری انڈسٹری بن چکی ہے نات خانی، ایک باقاعدہ مذہبی انڈسٹری دا درجہ اختیار کر چکی ہے، نات خان جس بندے انہوں نے کہنا بھائی ایتھو یار کو نات خان ساتھ لو شہر داتے نات پڑھا لو، اندر نہیں جی اسی وڈی محفل کریں اچھا یار تو پنڈیوں تے جلال پور کوئی خانگڑھ ہو گیا نہیں جی اسی وڈی سٹینڈرڈ دی نات محفل نا، وہ بھائی سٹینڈرڈ ہے ہی کی وہ جن دی کو 50-60 ہزار فیس ہوئے پھر سٹینڈرڈ تے ہوئی ہوئی جی سمجھ آگی نا حضرات، سو اے ڈسکو نات خانہ دے دورے پرانیاں ناتاں پڑھ دیاں اے ہے تے مشکل ہی، لیکن چلو جنہاں نہ آ جائے پڑھ لین دو، جنہاں پڑھ میں تے وہ نات پڑھن دا قائل ہاں جڑی نات قرآن و سنت دے مطابق ہو۔ عزیزان دی وقار ایک بار تو ہو جا سونے دا ایک بار تو ایت عقیدہ ہے اللہ دا فرمانے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، مطلب کہ ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری کر ذکر محمد عربی دا اے دے وچ پلائی تیری ایک بار تو جا سونے دا پھر ساری خدائی۔ عزیزان من وہ دوستان من میرے پاک نبی سرکار دی نسبت نور عطا کر دی، اس واسطے عثمان غنی ذوالنورین نے سرکار جناب عثمان غنی آپ گرمی دا موسم سی تو عرب وچ گرمی بڑی لو بڑی سخت ہوندی تو ایک بندہ گزریا انہاں اپنا چہرہ کپڑے نال ڈھانپیا سی تے حضور آن والے وقت فتنیاں دا ذکر فرما رہے سن کہ فتنے ہون گے، آن والے وقت بڑے فتنے ہون گے، ازمائشاں ہون گیاں، تو ایک بندہ گزریا تو حضور فرماندے نے کہ اے جڑا بندہ گزر رہا ہے نا اے اس دن جدو فتنے ہون گے اے ہدایت تے ہوئے گا اور حق تے ہوئے گا، ہادا یومئذ علی الہدا، اے بندہ اس دن حق تے ہوئے گا۔ ایک بندے نے جدو یہ سنیا تے اس کہا بھئی اجے فتنے نہیں ہونے تے حضور پہنا اعلان فرما چھڑیا ہے بھئی اے حق تے ہوئے گا، وہ فرما دے میں اٹھیا گیا اس بندے نگو دی
کھڑا کیتا، جدو چہرے تو کپڑا ہٹایا تو وہ حضرت عثمان غنی سن۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں انہوں دا چہرہ حضور وال پھیریا، چونکہ حضور محفل تشریف فرما سا، میں چہرہ پھیر کے تے کپڑا ہٹا کے تے حضور تو پوچھیا احاظہ یا رسول اللہ، سونیا اینا دی گل پہ کر دیو کہ حق تے ہون گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، جدو فتنیاں دا دور آئے گا اس دور دے اندر بھی میرا عثمان حق تے ہوئے گا۔ اے جناب عثمان غنی دی شان اقدس ہے، آپ سرکار دی بارگاہ تشریف فرما نے جناب عثمان حضرت ابوبکر تشریف لائے، حضور بیٹھے سن، اما عائشہ صدیقہ حدیث دی راویہ نے اب فرما دیں کہ حضور تشریف فرما سن تو آپ دیاں پنڈلیاں تو کپڑا ہٹیا ہوئے سی، پنڈلیاں تو کپڑا ہٹیا ہوئے سی، جناب ابوبکر اجازت طلب کی تھی، آ گئے، حضور جس حالت تشریف فرما سن اسے حالت اچ رہے، تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹ گیا، آپ نے فرمایا کون؟ جی میں عمر ہاں، حضور نے فرمایا اندر آ جاؤ، جس طرح حضور بیٹھے سن اونج ہی تشریف فرما رہے، یعنی انداز نشست تبدیلی نہیں آئی، تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹ گیا، حضور نے فرمایا کون؟ جی میں عثمان ہاں، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑا درست فرما لیا، فرمایا اندر آ جاؤ، وہ اپنی تبع دے مطابق تشریف فرما رہے، تھوڑی دیر بعد جدو صحابہ کرام چلے گئے تو اما عائشہ صدیقہ نے پھر یہ گل نوٹ کر لی، عرض کر دیا یا رسول اللہ ابو بکر آئیں تھے آپ ہمیں ہی بیٹھے رہے ہو، جناب عمر آئیں تھے آپ ہمیں ہی بیٹھے رہے ہو، جدو عثمان غنی آئیں تھے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کپڑا درست فرمایا، آقا اس دی وجہ کی ہے؟ فرمایا دوجے بھی ہیں میرے یار پر عثمان حیا والا بڑا ہے، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس بندے تو کیویں حیا نہ کراں جیدا حیا رب دے فرشتے بھی کر دے رہے، ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ، جناب عثمان غنی اس شخصیت نے جنہ دا حیا اللہ دے فرشتے کر دے، اللہ اکبر، اللہ جناب عثمان غنی دا حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من و دوستان من، حضرت عثمان غنی اتنے حیا والے سن، نوٹ فرما لو، اتنے حیا والے سن کہ آپ غسل خانے دے اندر بھی پردے نال غسل کر دیا ہے، آئی آپ کو سمجھے؟ یعنی غسل خانے دے اندر جدو بندہ کپڑے اتار کے غسل کر رہا ہے نا، جناب عثمان آپ تہبند بن کے غسل خانے دے اندر بھی غسل فرما دے سن، اتنے حیا والے ہیں، اور غسل کر دیا ہے آپ ہمیشہ جھکے رہن دیا ہے، اتنی حیا والی شخصیت سن جناب حضرت عثمان، اور میرے پاک نبی نے دعا فرمائی، نوٹ فرما لو، میرے اللہ قیامت والے دن تو سب تو حساب لینا ہے، میرے عثمان تو حساب نہ لمی، یہ بڑے حیا والا ہے، میرے مالک تو سب تو حساب لینا ہے، میرے عثمان تو حساب نہ نہیں معافی دے دے، عثمان بڑے حیا والا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اینج حضرت عثمان غنی تشریف فرما سن، میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا جڑا بندہ جیش اسرت واسطے مال دے وے، غنی آکھے جڑا جیش اسرت واسطے مال دے وے، میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا اس نو جنت ملے گی۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے تیرت کہتے ہیں یا رسول اللہ میں 100 اٹھ بیمہ پلان سازو سامان دینا، حضور نے پھر اعلان فرمایا، عرض کی تھی 200 300 ہو گیا، پھر حضور نے اعلان فرمایا، اٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں 300 اٹھ دینا، 600 ہو گیا، اللہ اللہ اللہ، حضور نے پھر اعلان فرمایا، کہتے ہیں سونیا 1000 درہم دینا، 22,000 دا لشکر تھی، کہتے ہیں یا رسول اللہ ادھے دا میں دینا، ادھا پورا رڑ کے پیر بائی کر لینا۔ میرے نبی پاک سرکار منبر تو تھلے اترے اور حضور نے اعلان فرمایا، فرمایا ما درہ عثمان ما عملہ بعد اليوم، آج تو بعد عثمان جو عمل بھی کرے ایدہ ہر عمل انہوں نفع دے گا، اللہ انہوں برے عملہ تو بچا لے گا۔ یہ جناب عثمان غنی دا مقام و مرتبہ ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا مٹھے کھو دا چشمہ، آجے بھی مدینے میں پیر عثمان موجود ہے، جڑا مٹھے کھو دا چشمہ خرید کے مسلمانان دے وے، اللہ تعالیٰ انہوں جنت چشمہ دے گا جیدہ مردی سودا کر لو۔ حضور نے اعلان فرمایا کہ میرے نال سودا کر لو، صحابہ نے پتا سی حضور جنت کچھ دے بھی سکتے نے تے لے بھی سکتے نے، حضور جنت دے مالک نے۔ حضرت عثمان غنی کہتے جس یہودی دا پیر ہے سی نا وہ چشمہ آپ فرمانے نے بیچ دے، اس آکھیا میں نہیں بیچنا،
تو آپ بڑے تاجر سن، آپ نے پھر اندر ترتیب بنائی، ونڈ کی۔ آپ فرما دیں ادھا بیچ دے تے قیمت پورے دی لے لے، خوہ ادھا چا دے تے قیمت پورے دی لے لے۔ یہودی سی پھسل گیا، انہیں کہا جی ہے تو بڑی اچھی آفر ہے، لو جی ایک دن خوہ تہاڈا تے ایک دن خوہ میرا۔ او خوہ دا پانی ویچ دا سی، کیونکہ مدینہ شریف ہے پانی دی اس وقت بھی قلت سی، وہ بیچ دا سی۔ انہیں کہا ایک دن میں بیچتا رہا گا، ایک دن یہ لے لیں گے، ایک دن یہ بیچ لیں گے، ایک دن میں تک پورا خوہ دے پیسے بھی لے لے۔ جدو پیسے لے لے نا تو حضرت عثمان نے ہولی جہا اعلان کر چھڑیا بھئی جنہ بھرنا ہوئے ساڈی واری تے فری بھر لو۔ وہ بندیاں ایک دن پینا بھر لینا تے دوجے دن واسطے سٹور کر لینا، یہودی اور دکان کھول کے بیٹھے رہنا، خوہ تے بندہ ہی کوئی نہ ہو۔ انہاں پھر کیا کیا، انہاں کہا یار تو دوجا بھی لے لے۔ آپ نے فرمایا قیمت بولو سکے جی اتنی؟ حضرت عثمان چا دیتی تھی، حضور دی خدمت گئے تھی، عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ اکبر، سونے آؤ جڑا سودا تساں فرمایا سی عثمان وہ سودا کرنے واسطے تیار ہے۔ میرے پاک نبی سرکار نے سودا منظور فرمایا، عثمان غنی نال جنت دے چشمے دا سودا حضور نے کیتا ہوا ہے، کوئی ماجدہ لال صبح قیامت تک بدل ہی نہیں سکتا۔ باغ لگا دیتا حضرت عثمان اس چشمے دے خوہ دے، اجے وہ موجود ہے، ہون بھی موجود ہے، اویں موجود ہے، گو وہ دی حیات تھوڑی تبدیل ہوئے گی لیکن وہ موجود ہے۔ آپ نے باغ لگوا دیتا، باغ لگ گیا۔ حضور تو بعد حضرت ابو بکر دا دور آیا، حضرت عثمان دا دور آیا، حضرت عمر دا دور آیا، حضرت عثمان دا آیا، حضرت علی دا آیا، بنو امیہ دا دور آیا، اگے بنو عباس دا دور آیا، پھر اگے خلفائے جو ترکی نے عثمانی خلفاء انہوں دا دور آیا، اس تو بعد پھر سعودی دور آیا۔ باغ عجیب وہ میں چلتا ہوں سی، جدو سعودیاں دا دور آیا تو انہوں نے وہ زمین جڑی ہے اس دی جانچ پڑتال کی تھی کون کی دا مالک ہے، وہ زمین دی ہے وہ استعمال اسی اپنی دبانے سکتے ہیں۔ انہوں نے جدو میونسپلٹی نے وہ چیک کیتا بھی ہے زمین کی دی ہے، انہوں نے کہا یہ تھے حضرت عثمان دا باغ ہے، تو سعودی حکومت نے اس کو حضرت عثمان دے نام تے رجسٹرڈ کر دیتا پکا، حضرت عثمان دے نام تے رجسٹرڈ کر دے، وہ باغ حضرت عثمان دے نام تے رجسٹرڈ ہے۔ ہون بھی وہ کھجوراں لگا دی تھی، کھجوراں بیچنیاں، جو منسٹری آف ایگریکلچر ہے سعودی عرب دی، انہوں نے اس دی سپرویژن کی تھی، وہ کھجوراں بیچنیاں، پیسے بینک وچ رکھنے، حضرت عثمان غنی دے نام تے اکاؤنٹ کھلوایا مدینہ شریف ہوئی، اکاؤنٹ حضرت عثمان غنی دے نام تے وہ کھجوراں دے پیسے وہ جمع ہوندے رہے، وہ پیسے ڈھیر ہو گئے۔ جدو پیسے کافی ہو گئے تو ہن مدینہ شریف دے اندر ایک فندق عثمان حضرت عثمان غنی دے نام تے ایک بنایا جا رہا ہے، بہت بڑا ہوٹل رہائشی حضرت عثمان دے نام تے، اور وہ پیسہ جڑا کھجوراں تو آیا سی وہ دے چ لگایا جا رہا ہے، اور اس دی جو آمدن ہوئے گی وہ ادھی غریباں تے خرچ کیتی جائے گی اور ادھی حضرت عثمان دے نام تے جمع ہوندی رہے گی۔ اس باغ دا بل حضرت عثمان غنی دے نام تے ہوندا ہے بجلی دا، اس باغ دا پانی دا بل حضرت عثمان غنی دے نام تے ہوندا ہے۔ مدینہ شریف دے جس طرح زندہ لوگاں دا اجے اکاؤنٹ موجود ہے، اس طرح حضرت عثمان غنی دا اکاؤنٹ موجود ہے۔ اجے مدینے وچ جائیداد عثمان غنی دی موجود ہے، جنیاں کھجوراں آدیاں انہاں دے واسطے تے آدیاں غریب لوگ کھاندے نے۔ حضرات دی وقار ہے مننا پوے گا جنہ سودے رب دے راہ تے کیتے نے، انہاں دا نام تے کام آجے بھی زندہ ہے، حالانکہ 1500 سال ہو گیا ہے بھائیا، کروڑاں سال بھی لگ گئے، جنہ سودے مدینے والے نال تے رب نال کیتے انہاں دا نام بھی باقی ہے، کام بھی باقی ہے۔ فرق صرف انہیں ہے بھائیا اخلاص نال کوئی سودا کر لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن آپ دا پانی بند رہا ہے، 40 دن پانی بند رہا آپ دا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن پانی بند رکھ کے باغیاں نے حضرت حسن اور حسین دے پیرے دی وچ، حضرت حسن حسین فرنٹ تے آپ دی حویلی دے باہر پیرا دے رہے سن، باغیاں نے پچھلی دیوار پھلان کے تو حضرت عثمان نو قرآن دی تلاوت کر دیاں شہید کیتا۔ اللہ اکبر۔ حضور سرکار دے فرمان دے محبوب دی روشنی جس بندے نے جس عالم میں شہادت حاصل کی تھی وہ قیامت والے دن اس عالم میں اٹھے گا۔ اب نو سمجھ آئی مسئلہ دی؟ یعنی جو کم کرتے ہیں بندہ شہید ہوئے گا، وہ کم کرتے ہی وہ بندہ اٹھے گا۔ تو حضرت عثمان غنی تھے
قرآن پہ پڑھتے سن. پھر یہ مطلب ہے حضرت عثمان غنی قرآن دی تلاوت کر دیا اٹھن گے. عزیزان من اور جس قرآن پاک دے اتے آپ تلاوت مارے سن تے آپ دا بلڈ گریا سی نا، وہ قرآن مجید توپ کاپی میوزیم دے اندر اجے بھی موجود ہے، اجے بھی موجود ہے وہ قرآن مجید. عزیزان دی وقار جناب عثمان قرآن پڑھ دیا شہید ہوئے نے، اور میرے پاک نبی سرکار دی امت دے شہداء دا مقام ہے. جس جگہ تے کسے شہید دا خون گرے گا وہ جگہ اس دی شہادت دی گواہی دے گی. ہن جدا سیالکوٹ دے میدان وچ خون گریا ہے وہ دی شہادت دی گواہی چوینڈا دا میدان دے گا. کسے دی شہادت دی گواہی کشمیر دی پہاڑیاں دین گیاں، کسے دی شہادت دی گواہی قادسیہ تے یرموک دے میدان دین گے، کسے دی شہادت دی گواہی بدر و حنین تے خندق دا میدان دے گا. واہ میرے پاک عثمان ذوالنورین تیری شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دیندہ رہے گا. او مبارک تجھ کو ذوالنورین جو